مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفن۔ مسجد میں تھوکنا خطا اور گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ اس کو دفن کر دینا۔ اگر کوئی آدمی حالت نماز میں ہو یا مسجد میں ہو اور اس کی طبی کیفیت ایسی ہو جائے اس کو مسجد میں ہی تھوکنا پڑ جائے، پہلی تو بات یہ ہے پوری کوشش کے ساتھ اس سے بچنا ہے، مسجد میں تھوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بالخصوص فی زمانہ جب چٹائیوں اور دریوں کارپیٹ کا دور ہے۔ اگر کسی آدمی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کپڑے میں تھوک، کپڑے کو تھوک کر اس کو مل دے، صاف ہو جائے گا، کیونکہ تھوک پلید نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مسجد میں ہی تھوک دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ کیا؟ اس کو صاف کرے، اس کی صفائی کرے، اس کی ستھرائی کا اہتمام کرے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نالین مبارک کے ساتھ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، جوتا پہن کر بھی نماز پڑھاتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بمائے جوتا نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی جوتوں کے ساتھ تھے۔ دوران نماز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، پیچھے صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اتار دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج جو کام کیا ہے کیا آپ پہ وحی اتری تھی؟ حکم تبدیل ہو گیا ہے؟ پہلا جوتا پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اب اتار کے پڑھنے کی اجازت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے میرے جوتے پہ تھوک لگی تھی، دوران نماز جبریل آ گئے، انہیں آ کے مجھے آگاہ کیا کہ آپ کے جوتے کو تو تھوک لگی، اس لیے میں نے اتار دی، حالانکہ پلید نہ تھی، چونکہ منصب نبوت تھا، تقوی کی آخری حد تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنا مناسب نہ تھا، اس لیے آگاہ کیا گیا۔ تو سرکار نے نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے۔ سرکار نے فرمایا میرے جوتے پہ تو تھوک لگی تھی، یا گلی میں آتے جاتے کوئی ایسی چیز لگ گئی جو مناسب نہ تھی، اے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ اور تمہارے جوتوں پہ تو کچھ نہیں لگا۔ شارحین نے اس کی تفصیل لمبی چوڑی لکھی ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی جوتے کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے، بشرطے کہ جوتا پاک ہونا چاہیے۔ مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس کی وضاحت لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دو جوتے رکھے ہوئے تھے، ایک عام کام کاج کے لیے اپنے گزر بسر کے لیے رکھے ہوئے تھے، ایک جوتا اسپیشلی نماز کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ نماز میں پہن کے نماز پڑھ لیتے، یعنی یہ گنجائش موجود ہے۔ ہمارے ہاں ہم جنازے پہ جاتے ہیں تو عام اعلان ہوتا ہے کہ جوتے اتار دیں، جوتے پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر جوتا پلید ہے تو نماز نہیں ہوتی، اگر جوتا پاک ہے تو نماز ہو جاتی۔ ایک دن میں کڑیاں والے جنازہ پڑھنے گیا، وہ جو لکی کار سٹینڈ ہے اڈا ہے یہاں پہ جنازہ تھا، جنازے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ جو اڈے ہوتے ہیں گاڑیوں کے یہاں بہت بری حالت ہوتی ہے، مسافر آتے ہیں مجبور لاچار، کوئی 100 مسائل ہوتے ہیں، وہ اکثر ہی پیشاب اڈوں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا بس کے نیچے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں نماز پڑھی، ہم نے جنازہ پڑھا تو حالت بڑی بری تھی۔ تو یہ بات مجھے اس وقت یاد آئی کہ یہاں جہاں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا ننگے پاؤں پڑھنے سے افضل ہے کہ جوتے میں پڑھ لو، یہاں تو نیچے حالت ہی نہیں ہے۔
پھر دیکھو جوتے کی نیچے والی جلد ہے اور حصہ ہے اور ایک اس کا اندرونی حصہ ہے. اگر بالفر نیچے زمین پلید ہو، جوتا پاک ہو، جوتے پہ کھڑے ہو کر یا جوتا پہن کر جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ حصہ جو پاؤں کو ٹچ کر رہا ہے وہ تو پاک ہے، اور جوتے کی جلد جو ہوتی ہے اس کا جو تلا ہوتا ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے. اگر پلید جگہ پہ نماز پڑھنی پڑے تو اس پر حکم یہ ہے اتنی بڑی موٹی چادر یا اتنی بڑی کوئی پھٹا یا کوئی ایسی چیز بچھا دو جس سے اس کی گندگی، اس کی پلیدی نمایاں نہ ہو، اس کی بو اور سمیل نہ آئے. اگر اتنی موٹی چیز بچھا کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو جاتی. مثلا آدمی نماز پڑھنی ہے، جگہ ہی ساری پلید ہے، ارد گرد کوئی ایسا ماحول ہی نہیں ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا، اب اسی جگہ پہ پڑھنا ہے تو موٹا مصلی بچھا دو، تو موٹے مصلی سے بو نہیں آتی اور اس کی پلیدی جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی، تو ایسی جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے. لہذا ایسی صورتحال اگر بن جائے تو وہاں بجائے اس کے کہ پلید جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم جنازہ یا دوسری نماز پڑھیں تو اسی جوتے میں ہو جاتی. حضرت علی کرتے رہے، سرکار دو علیہ وسلم نے کیا اور سرکار نے فرمایا میرے جوتے پہ تو کچھ لگا ہوا تھا، آپ کے جوتے پہ کیا لگا ہوا؟ اس کی گنجائش موجود ہے، ایسا کر لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے، جوتے میں نماز کیوں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا. تو ہمارے ہاں مساجد میں نزاکت بڑی ہے ماشاءاللہ، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے، یہاں ضرورت بھی نہیں ہے جوتوں کی. اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ کوئی بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جوتا اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب کیا کرے گا؟ ممکنہ صورت کیا بنے گی؟ اس کی ممکنہ صورت یہی بنے گی. میں عمرے پہ گیا تھا، میرا دل کر گیا کہ امام کعبہ کی زیارت کرے. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فوراً میں نکلا. باب بلال ہے جبل ابو قبیس والی سائڈ پہ، چھوٹا سا دروازہ ہے، وہ امام صاحب ادھر سے آتے جاتے تھے. ہم باہر آئے تو وہاں سکوٹی کھڑی تھی، اور فرض نماز کے فوراً بعد جنازہ ہو جاتا ہے، تو وہاں جتنی سکوٹی تھی کم از کم 10-15 بندے کھڑے تھے. ساتھ ہی جنازہ ہوا تو حالانکہ وہ حدود حرم ہے، حدود حرم میں کھڑے سکوٹی والے سارے افراد جنازہ پڑھا اور بوٹوں کے ساتھ پڑھا، بوٹ صاف تھے، پڑھ دیا اور پھر ڈیوٹی پر تھے. اب ایسی حالت ہو کہ آدمی مسجد میں، بڑے بڑے امام مساجد جو ہیں یا گورنمنٹ کے جو ائمہ مساجد ہیں، یا حالات کچھ ایسے ہوں تو ان وقت ان کو خصوصی سکوٹی دی جاتی ہے. تو اب ایسے آدمی کو سکوٹی دی جائے، سکوٹی والے نماز پڑھنا چاہیں، اب وہ بوٹ اتار کے نماز پڑھتے ہیں تو سکوٹی تو کر بیٹھے نا، اب کیا کریں؟ تو ان کو اجازت ہے وہ جوتوں کے ساتھ، بوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جیسا آدمی دیکھے تو لڑ پڑے گا یہ کیا ہوا، یہ کون سی نماز ہے جوتوں کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر جوتا پاک ہو اور صاف ہو، ضرورت بن جائے تو ضرورت کے مطابق تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بھی پڑھنا چاہے تو صاف ستھرا جوتا ہو تو نماز نماز ہو جاتی ہے. ہاں اگر اس کے جوتے پہ مثلا جنازے پہ باہر اعلان اس لیے بھی کیا جاتا ہے، اسی وقت تازہ وضو کر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی واش روم سے آیا، کوئی دوسرا تیسرا، ابھی جوتا ہی گلا ہے. اگر اس نے وہ صاف نہیں ہوا، مثلا جوتا اگر پلید ہو جائے تو اس کی پاکیزگی کا حکم یہ ہے کہ اس کو زمین پہ رگڑ دو، دھونا نہیں ہوتا، زمین کو مٹی پہ رگڑ دو، مٹی پہ رگڑنے سے جوتا صاف ہو جاتا ہے، اور جو جوتا صاف ہو جائے گا تو آپ اسی کے ساتھ بات پڑھ سکتے ہو. مثلا ایک آدمی نے یہاں گاؤں میں وضو کیا، یہاں سے پیدل چلتا گیا، اس قبرستان جائے یا اس قبرستان جائے تو یہاں تک جاتے جاتے جوتا صاف ہو. اگر وہاں جا کے ہم نے نماز پڑھی ہے، جوتا ہمارا صاف ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر لوگوں کی ترغیب کے لیے، تعلیم کے لیے بھی ان لوگ عادت نہ بنا لیں، ایسا کرنا نہ شروع کر دے، غفلت نہ شروع کر دے، پھر احتیاطی تدبیر کے لیے اہتماماً اتار کر لوگوں کو ایک ترتیب سے کھڑا کر کے اور تعلیم دینے کے لیے کہ ادب آداب میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگی، جتنا احترام ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اگر اس نیت سے ترغیب دلائی جاتی ہے، باقاعدہ کہا جاتا ہے جوتے اتار دو، تو یہ پھر اچھا عمل ہوگا.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قریب سے وضو کر کے وہاں شامل ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ واش روم گیا جوتا ہی گلا ہو، ابھی تک اس نے زمین پہ رگڑ ہی نہیں کھائی، وہ صاف ہی نہیں ہوا، خشک ہی نہیں ہوا، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے پھر وہ خشک والوں کو بھی، بغیر خشک والوں سب کو کہا جاتا ہے بھائی جوتے اتار دو تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ لہذا احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی چاہیے، اور